بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین اکرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آیت نمبر 17۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 16۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے۔ آیت نمبر 17۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، مشغول عبادت رہنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں اور سحر کے اوقات صبح سویرے طلب مغفرت کرنے والے ہیں۔ آیت کی تفسیر۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ پرہیزگار آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ اس آیت میں اور اس کی بعد والی یہ جو دونوں آیتیں ہیں 16 اور 17، ان دونوں آیات میں پرہیزگاروں کا تعارف کروایا گیا ہے۔ تعارف کرواتے ہوئے ان کی 6 خصوصیات، 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پرہیزگار کی ان 6 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دل و جان سے اپنے پروردگار کی جانب متوجہ ہیں اور ایمان نے ان کے دل اور دماغ کو روشن کر دیا ہے، اس لیے وہ سختی سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور وہ اپنے گناہوں کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ خدا سے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں اور دوزخ سے نجات کی خواہش کرتے ہیں۔ پرہیزگار کی صفات میں سے جو دوسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں اور انہیں انجام تک پہنچانے میں کوشاں رہتے ہیں اور گناہ کو ترک کرتے ہیں اور انفرادی اور اجتماعی مشکلات کا سینہ تان کر مقابلہ کرتے ہیں۔ پرہیزگار کی صفات میں سے جو تیسری صفت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، صحیح کردار کے مالک ہیں، جن چیزوں کا دل سے اعتقاد رکھتے ہیں انہیں پر عمل بھی کرتے ہیں اور وہ نفاق، جھوٹ، مکر و فریب اور خیانت سے دور رہتے ہیں۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ خدا کی بندگی اور عبودیت کی راہ میں ہمیشہ خضوع و خشوع اور فروتنی سے کام لیتے ہیں۔ پانچویں صفت پرہیزگاروں کی یہ ہے کہ مال ہی نہیں بلکہ جو مادی اور روحانی نعمتیں انہیں میسر ہیں وہ انہیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور اس طرح سے اجتماعی اور معاشرتی مشکلات اور بیماریوں کا مداوع کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کی صفات میں سے چھٹی اور آخری صفت یہ ہے کہ وقت سحر اور آخر شب، یعنی جب سکون اور مخصوص صفا و خلوص کا ماحول تمام جگہوں پر محیط ہو، جب بے خبر لوگ خواب غفلت میں ہوں اور میٹھی نیند سو رہے ہوں، جب ساری دنیا کا شور و شین خاموش ہو چکا ہو اور مردان خدا کے افکار اور زندہ دلوں میں عالم ہستی کی اصلی قدریں نمایاں ہو رہی ہوں، وہ یاد خدا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور اس کی باعظمت بارگاہ میں استغفار اور طلب بخشش کرتے ہیں، پروردگار کے نور و جلال کے پرتاؤ میں محو ہوتے ہیں اور ان کے وجود کے سب ذرے بہم زمزمائے توحید گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز وطر یعنی نماز تہجد جو ہے وہ 11 رکعت ہوتی ہے اور اس کی آخری ایک رکعت کو وطر کہتے ہیں، اس میں 70 مرتبہ اگر یہ کہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور اسے 1 سال تک متواتر اس عمل کو پابندی سے بجا لائے تو خداوند عالم اسے وقت سحر استغفار کرنے والوں میں شمار فرمائے گا اور یقیناً اسے اپنی عفو و بخشش سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم، اور یہ خصوصی التجا ہے بارگاہ عزتی میں کہ خداوند عالم ہمیں پرہیزگاروں کی یہ بیان کی گئی صفات سے متصف فرمائے اور ہمیں آخرت میں اپنی بخشش اور عفو و درگزر نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔